الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد سورة الأعراف رمضان 2024 کے سلسلے میں 7ویں سورہ مبارک ہے ہماری قرآن پاک کی۔ سورۃ الاعراف 8 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے اور آخری حصے میں دعوت توحید کا اعادہ ہے۔ درمیان کے 6 حصوں میں 6 قوموں کی یک کے بعد دیگرے ہلاکت کے سچے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ آیات 1 تا 8 میں انٹروڈکشن ہے، شروع میں اس کے 5 ذیلی جو ہے حصے ہیں انٹروڈکشن کے بھی۔ آیات 1 تا 10 میں نزول قرآن کا مقصد بیان کیا گیا، یعنی اس کا مقصد وارننگ دینا ہے، انذار کرنا ہے۔ توحید، رسالت اور آخرت تینوں مضامین کا احاطہ کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کا اتباع کرنے اور دیگر اولیاء کی پیروی ترک کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ورنہ پچھلی ظالم قوموں کی طرح عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ روز قیامت تمام رسولوں سے اور ان کی قوموں سے جن میں وہ مبعوث کیے گئے تھے باز پرس ہوگی۔ چنانچہ فرمایا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ آیت نمبر 6، روز قیامت جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ فلاح پائے گا، اور جس کا ہلکا ہوا وہ خسارے میں ہوگا۔ آیات 7 اور 9 میں یہ بات بتائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہلاکت کے بعد دوسری قوم کو تمکین عطا کرتا ہے، رزق دیتا ہے، لیکن لوگ شکر نہیں کرتے۔ آیت نمبر 10 میں یہ بات کہی گئی۔ اور پھر آیات 11 تا 25 پر مشتمل دوسرے حصے میں، جو کہ ذیلی حصہ ہے، پہلے ہی پارٹ کا قصہ آدم اور ابلیس سنا کر آدم کی اولاد کو ابلیس کے شر سے بچنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ابلیس کا غرور تھا کہ وہ آدم سے بہتر ہے، آیت نمبر 12 میں بتایا جا رہا ہے۔ ابلیس نے قسم کھائی ہے کہ وہ انسانوں اور جنات کو گمراہ کر کے رہے گا، آگے پیچھے اور دائیں بائیں حملہ کرے گا، جس کے نتیجے میں وہ ناشکرے بن جائیں گے۔ ابلیس نے آدم اور حوا کی ستریں ایک دوسرے کے لیے کھلوا دی تھیں۔ ابلیس نے جھانسا دیا تھا اور آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی ستریں ایک دوسرے کے لیے کھلوا دی تھیں۔ ابلیس کا طریقہ واردات یہ ہے کہ وہ انسان کو جھوٹی باتوں اور آرزوؤں میں الجھا کر بہکاتا ہے۔ آدم و حوا کو اس نے یہ کہہ کر بہکایا کہ تم فرشتے بن جاؤ گے، تمہیں موت نہیں آئے گی اگر تم اس درخت کو چکھ لو گے۔ آیت نمبر 20 میں یہ بات بتائی گئی۔ ابلیس نے قسم کھا کر کہا یقین دلایا کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ آیت نمبر 21 میں آدم اور حوا کی اللہ نے دعا سکھائی، آدم اور حوا کو اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی، اور اس بنا پر سکھائی کہ انہوں نے توبہ کرنے کا ارادہ کیا، اور پھر اللہ نے دعا سکھائی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اور پھر انہیں معاف کر کے زمین کی خلافت عطا کی۔ آیات 23 تا 25 میں یہ تذکرہ ملتا ہے ہمیں۔ آدم اور ابلیس دونوں کو آزادی اختیار، جسے ہم FOC یعنی کہ فریڈم آف چوائس کہتے ہیں، عطا کی گئی۔ دونوں نے حکم کی عدولی کی، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی
تسلیم کر لی، جبکہ ابلیس اپنی غلطی پر اڑا رہا۔ آیات 26 تا 34 پر مشتمل تیسرے ذیلی حصے میں ابلیس کے طریقہ کار کی وضاحت کی گئی کہ وہ فحاشی اور عریانی پر اکساتا ہے جو فطرت آدم اور ابن آدم کے خلاف ہے، ستر پوشی انسانی فطرت میں داخل ہے۔ آیت نمبر 26 میں بتایا جا رہا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو خبردار کر دیا کہ وہ ابلیس کی باتوں میں آ کر عریانی اور فحاشی کا ارتکاب نہ کر بیٹھیں۔ آیت 27۔ ابلیس اور دیگر جنات انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن انسان انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ بنی آدم کو توحید پر قائم رہنے، ابلیس کے دام سے بچنے، آخرت سے ڈرنے اور تقوی کا لباس اختیار کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ آیت نمبر 30 میں وقت عبادت، زینت اختیار کرنے اور کھانے پینے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن اسراف سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ آیت نمبر 31 میں جس طرح فحاشی، عریانی وغیرہ جیسی حرام چیزوں کو حلال کر لینا گناہ ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے حلال کردہ رزق اور زینت کو حرام کر لینا بھی جائز نہیں ہے۔ چنانچہ فرمایا، قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ۔ آیت نمبر 32۔ اللہ تعالیٰ نے شرک اور ظاہری اور باطنی فحاشی، گناہ اور زیادتی اور اللہ سے ان باتوں کو منسوب کرنے کو حرام ٹھہرایا ہے جو اللہ نے بیان نہیں کی۔ نافرمان قوموں کی ہلاکت کا وقت مقرر ہے، یہ بھی بتا دیا گیا۔ پھر آیت نمبر 35 تا 53 پر مشتمل یہ چوتھا ذیلی جو حصہ ہے، اس میں کار رسالت کی وضاحت کی گئی ہے کہ رسالت کا کام کیا ہوتا ہے، جس کام کے نتیجے میں لوگ جنتی یا دوزخی بن سکتے ہیں۔ بنی آدم کی ہدایت کے لیے قانون رسالت بیان کیا گیا کہ ان کے پاس مسلسل پیغمبر آتے رہیں گے، ہدایت کی طرف دعوت دیں گے، اور انہی کی تعلیمات کی پیروی اور عدم پیروی کی بنیاد پر جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہوگا۔ آیت نمبر 36 میں یہ بات کھول کر بیان کی گئی ہے۔ دوزخ میں انسانوں اور جنات کی نسلیں یکے بعد دیگرے داخل کی جائیں گی۔ ہر نسل اور ہر گروہ اپنی پچھلی گروہ کے لیڈروں پر لعنت کرے گا کہ ان کی وجہ سے ہم دوزخ میں داخل کیے گئے، ان کے لیے دوگنے عذاب کا مطالبہ کریں گے۔ قریش کو بالخصوص اور تمام انسانوں کو بالعموم آبا پرستی اور روایت پرستی سے روایت پرستی کو چھوڑ کر قرآن کی دعوت توحید پر غور کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ آیت نمبر 39 میں اور پھر اہل تکذیب اور اہل تکبر کے لیے دوزخ میں آگ کا بچھونا اور آگ کی چادریں ہوں گی، اور اہل ایمان کے لیے باغات ہوں گے۔ آیت 41 تا 42 میں بتایا گیا۔ جنت میں اہل ایمان کے دلوں کی باہمی قدرتیں دور کر دی جائیں گی۔ اہل جنت اور اہل دوزخ کے درمیان مکالمہ ہوگا۔ اہل دوزخ بھی اعتراف کریں گے کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا۔ آیت نمبر 44 کی روح سے اصحاب الاعراف کا ذکر آتا ہے۔ اہل اعراف یعنی بلندی پر کھڑے ہوئے لوگوں کو اہل اعراف کہتے ہیں۔ اہل جنت اور اہل دوزخ دونوں کو دیکھ سکیں گے۔ جنت والوں کو دیکھ کر انہیں سلام کریں گے اور کہیں گے ہم ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے لیکن اللہ سے امید رکھتے ہیں۔ آیت 46 میں بتایا گیا۔ دوزخ والوں کو دیکھ کر دعا کریں گے، اے رب ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ آیت نمبر 47۔ اہل دوزخ اہل جنت سے پانی اور رزق مانگیں گے جو ان کے لیے حرام ہوگا۔ آیت نمبر 50 میں بتا دیا گیا۔ شفاعت کے باطل تصور کی نفی کی گئی ہے۔ اہل دوزخ دوبارہ دنیا میں بھیجے جانے کی درخواست کریں گے، لیکن قیامت کے بعد دوبارہ عمل کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ آیت نمبر 53 میں یہ بات بتا دی گئی ہے۔
آیات 54 تا 58 پر مشتمل پانچواں جو ذیلی حصہ ہے اس میں دلائل توحید بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، ہر چیز کو اس نے مسخر کیا ہے، توحید ربوبیت اور توحید خالقیت سے استدلال کرتے ہوئے توحید حاکمیت کو اختیار کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ فرمایا الا لہ الخلق والامر، آیت نمبر 54 میں توحید دعا کا مطالبہ اور فساد سے دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ خالص توحید اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی۔ اللہ کو چپ کے گڑ گڑاتے ہوئے خوف اور طمع کے ساتھ پکارنے والے محسن ہوتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ انہ لا يحب المعتدین، اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے، چپ کے، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آیت نمبر 55 تا 56 ایک خوبصورت تمثیل کے ذریعے سے انسانوں کو دعوت شکر دی گئی ہے۔ آیت نمبر 58 میں قرآن کی بارش سے زرخیز دل رکھنے والے ایمان لا کر نیکیوں کی فصل اگا سکتے ہیں۔ قرآن کی بارش سے زرخیز دل رکھنے والے ہی ایمان لا کر نیکیوں کی فصل اگا سکتے ہیں۔ پھر آیات 59 سے لے کر 64 یہ دوسرا حصہ ہے۔ اب نبیوں کے قصے شروع ہو رہے ہیں۔ پہلا قصہ حضرت نوح کی دعوت اور قوم نوح کی ہلاکت کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلے قصے میں حضرت نوح علیہ السلام 3500 قبل مسیح کی دعوت توحید اور اس کے جواب میں ان کی قوم کے کافر سرداروں، جنہیں ملا ان کے رویے کا ذکر یہاں ہوا ہے، جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو گمراہ قرار دیا تھا۔ آیت نمبر 59 سے 63 میں یہ بات آئی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تکذیب پر اس اندھی قوم کو غرق کر دیا گیا۔ آیت نمبر 64 میں یہ بات ہمارے سامنے رکھ دی گئی۔ پھر آیات 65 تا 72 میں تیسرا حصہ ہے سورہ مبارکہ کا۔ اس میں دوسرے نبی حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت اور قوم عاد کی ہلاکت کا ذکر کیا گیا ہے۔ قوم نوح کے بعد قوم عاد غالباً 3000 قبل مسیح کو اس کا جانشین بنایا گیا۔ چنانچہ فرمایا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح، اس قوم کے کافر سرداروں نے حضرت ہود کو بے وقوف اور کاذب قرار دیا۔ حضرت ہود کی قوم عاد نے آبا پرستی کو چھوڑنے سے انکار کیا، توحید کی دعوت کو مسترد کر دیا۔ انہیں تاریخ سے سبق لینے اور اللہ کو یاد رکھنے کی نصیحت کی گئی۔ چنانچہ فرمایا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، آیت نمبر 69 میں حضرت ہود علیہ السلام اور اہل ایمان کو بچا کر کافر قوم کو ہلاک کر دیا گیا۔ آیت نمبر 72 میں اس کا ہمیں جو ہے ریفرنس ملتا ہے۔ آیات 73 سے 79 میں 73 to 79 چوتھا حصہ ہے، جس میں حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت اور قوم سمود کی ہلاکت کا ذکر کیا گیا ہے۔ قوم ہود کے نجات یافتہ افراد شمالی علاقوں میں جا کر آباد ہو گئے اور یہ سمود کہلائے۔ ان کا زمانہ غالباً 2800 قبل مسیح یا پھر 2500 قبل مسیح ہے۔ پھر یہ قوم بھی متکبر ہو گئی۔ ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو دعوت توحید کے لیے توحید کی دعوت لے کر ان کے ساتھ مبعوث فرمایا، دعوت توحید کے ساتھ انہیں مبعوث فرمایا۔ ان لوگوں کے لیے اللہ کی نشانی ایک اونٹنی سے دور رہنے اور فساد فی الارض سے بچنے کا حکم دیا۔ آیت 73 سے 74 میں اور پھر قوم کے متکبر سرداروں
جو کہ ملا کہلاتے تھے، انہوں نے ایمان لانے والے کمزور طبقے سے تکبر کا اظہار کیا اور اونٹنی کو مار ڈالا، اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ آیت 77 تا 78 میں یہ بات بتائی گئی۔ پھر جس کے نتیجے میں انہیں ایک زلزلہ الرجفہ کا نام جسے دیا گیا ہے، اس کے ذریعے ہلاک کیا گیا، آیت نمبر 79 کی روح سے۔ پھر آیات 80 تا 84 میں پانچواں حصہ ہے سورہ مبارکہ الاعراف کا، جس میں حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت اور قوم لوط کی ہلاکت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اردن کی سرزمین میں حضرت لوط علیہ السلام غالباً 2100 قبل مسیح میں مبعوث ہوئے، جن کی قوم عورتوں کی بجائے مردوں سے دلچسپی رکھتی تھی۔ یہ گناہانہ جرم پہلے کسی اور قوم نے نہیں کیا تھا اور کسی قوم سے سرزد نہیں ہوا تھا۔ اس مجرم قوم کو ایک خاص پتھریلی بارش سے ہلاک کیا گیا، جس میں حضرت لوط کی کافر بیوی بھی شامل تھی۔ اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے دیگر گھر والوں کو بچا لیا۔ آیت 83 اور 84 میں اس کا ریفرنس ہمیں ملتا ہے۔ آیات 85 سے 102 میں سورہ الاعراف کا چھٹا حصہ ہے، اس میں بھی دو ذیلی حصے پائے جاتے ہیں۔ آیات 85 سے 93 میں حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت اور قوم شعیب کی ہلاکت کا تذکرہ ہے۔ قوم مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام غالباً 1300 قبل مسیح نے نہ صرف دعوت توحید پیش کی، بلکہ انہیں صحیح تولنے، گھاٹا نہ دینے اور فساد نہ کرنے کی نصیحت کی اور راہزنی سے روکا۔ 85 سے 86 میں یہ بات آئی ہے آیات، جس کے جواب میں ان کی قوم کے سرداروں یعنی ملا نے انہیں جلا وطنی کی دھمکی دی اور کہا کہ دوبارہ ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤ، آیت 88۔ اور پھر حضرت شعیب نے توحید پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا اور اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست کی، آیت نمبر 89 میں۔ قوم شعیب کو بھی دہلا دینے والی آفت اور رجفہ نے ایسا ہلاک کر دیا گویا کبھی بسے ہی نہ تھے، آیت نمبر 91 میں۔ پھر آیات 94 سے 102 میں پچھلی 5 قوموں کی ہلاکت پر تبصرہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ وہ قوموں کی ہلاکت سے پہلے رجوع اللہ کے لیے تنگیوں اور سختیوں کی آزمائش سے دوچار کرتا ہے، پھر رزق کی فراوانی ہوتی ہے۔ ان دونوں قسم کی آزمائشوں میں قوموں کی ناکامی پر قوم کو ہلاک کر دیا جاتا ہے، آیت نمبر 95 میں بتایا گیا۔ ایمان اور تقوی دو ایسی نعمتیں ہیں جن کی بدولت زمین اور آسمان سے برکات نازل ہوتی ہیں، لیکن تکذیب اور بدفعلی ایک ایسی لعنت ہے جس کے سبب قوموں پر عذاب نازل ہوتا ہے۔ چنانچہ فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ قریش اور ساری کائنات کو 5 قوموں، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط اور قوم شعیب کے انجام سے عبرت حاصل کرنے، اللہ تعالیٰ کی قدرت عذاب اور قانون عذاب سے ڈرنے کا حکم دیا گیا۔ آیات 103 تا 171 میں یہ 7واں حصہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت، فرعون کی ہلاکت اور بنی اسرائیل کے حالات پر مشتمل ہے یہ حصہ۔ اس حصے میں 4 ذیلی عنوانات ہمیں ملتے ہیں۔ آیات 103 تا 137 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور فرعون کی ہلاکت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو توحید کی دعوت دی اور بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے جانے کی درخواست کی۔
فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف سے نشانیوں کا مطالبہ کیا گیا آیت 106 میں، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا اور ید بیضا کے معجزات پیش کیے آیت 108 میں۔ فرعون نے حضرت موسیٰ پر جادو یعنی سحر کا الزام عائد کیا آیت 109 میں، اور یہ بھی کہا کہ یہ تمہیں اپنی زمین سے بے دخل کرنا چاہتا ہے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ کو شکست دینے کے لیے مختلف شہروں سے جادوگر طلب کیے۔ جادوگروں اور حضرت موسیٰ کے مقابلے کے لیے ایک خاص دن انتخاب ہوا۔ مقابلے میں حضرت موسیٰ کے عصا نے جادوگروں کے جادو کو شکست سے دوچار کیا تو جادوگر مسلمان ہو گئے۔ فرعون سیخ پا ہو گیا۔ فرعون نے جادوگروں سے پوچھا کہ تم میری اجازت کے بغیر موسیٰ کے خدا پر ایمان لے کر کیوں آئے ہو؟ آیت نمبر 123 میں فرعون نے جادوگروں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دینے اور سولی پر لٹکانے کی دھمکی دی آیت نمبر 124 میں۔ مسلمان ہو جانے والے جادوگروں نے ایمان پر بے مثال ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا اور اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست کی آیت نمبر 126 میں۔ اور پھر فرعون کے درباری سرداروں ملا کی شر انگیزیاں اپنا رنگ دکھانے لگیں۔ کیا آپ موسیٰ اور ان کی قوم کو یوں ہی زمین پر فساد کے لیے چھوڑ دیں گے جبکہ وہ آپ کے خداؤں یعنی آلہہ کا قائل نہیں ہے؟ فرعون نے دھمکی دی کہ ہم ان کے لڑکوں کو قتل کریں گے اور ہم ان پر غالب آئیں گے۔ آیت نمبر 127 میں حضرت موسیٰ نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو تعلق باللہ اور صبر کا حکم دیا اور خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو ہلاک کر کے تمہیں زمین پر جانشین بنائے گا۔ آیت نمبر 128 میں چنانچہ فرمایا استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ۔ قانون خداوندی کے مطابق آل فرعون کو بھی قحط میں مبتلا کیا گیا تاکہ وہ رجوع اللہ کریں۔ ان پر طوفان، ٹڈی دل، مینڈکوں اور خون کا عذاب مسلط کیا گیا آیت نمبر 133 میں۔ ان تمام دلائل کے باوجود انہوں نے تکبر کا مظاہرہ کیا۔ فرعون اور آل فرعون، جنود فرعون جنہیں کہتے ہیں، ان کی ہلاکت ہوئی اور صبر و استقامت کے نتیجے میں کمزور قوم یعنی بنی اسرائیل کو مشرق و مغرب میں جانشینی عطا کی گئی۔ آیت 137 پھر آیات 138 تا 157 پر مشتمل دوسرے ذیلی حصے میں خروج کے بعد بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کا تذکرہ آتا ہے۔ خروج اور ہلاکت فرعون کے بعد بنی اسرائیل جب وادی سینا میں داخل ہوئے تو ان کا گزر ایک بت پرست قوم پر سے ہوا۔ یہ منظر دیکھ کر بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا ہمارے لیے بھی اسی طرح کا ایک بت بنا دیجیے۔ آیت نمبر 138 میں یہ ایک ناشکری قوم تھی جو توحید کے سبق کو بہت جلد فراموش کر چکی تھی۔ اس مطالبے پر حضرت موسیٰ بہت برہم ہوئے اور توحید پر استقامت کا حکم دیا۔ آیت نمبر 140 میں حضرت موسیٰ 40 دن کی قرارداد پر گئے۔ حضرت ہارون کو اپنا جانشین بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے گفتگو کی۔ حضرت موسیٰ نے اللہ کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ حضرت موسیٰ نے اصرار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہا تو کچھ مدت بعد تو کیا ہوا؟ کچھ مدت بعد تم مجھے دیکھ سکو گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر تجلی کی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ
بے ہوش ہو کر گر پڑے. افاقہ ہوا تو فرمایا سبحانک تبت الیک، تو بے عیب ہے، تیری طرف ہی رجوع کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہوں. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات سے نوازا اور ان پر ثابت قدمی سے پیروی اور شکر کا حکم دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں سامری نے زیورات سے بچھڑے کا ایک پتلا بنایا اور قوم نے اس کی پوجا شروع کر دی. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو قوم کے شرک پر شدید نفرت کا اظہار کیا اور غضب کا مظاہرہ کیا. بھائی پر بھی برہم ہوئے. حضرت ہارون کی وضاحت پر حضرت موسیٰ نے اپنے اور اپنے بھائی کے لیے استغفار کیا. بچڑے کو خدا بنانے والوں کو دنیاوی عذاب سے دوچار کیا گیا. آیت نمبر 152 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمیوں کا انتخاب کیا اور میقات پر پہنچے. وہاں ایک سخت زلزلے سے آزمائش کی گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعائیں کی اور عذاب ٹل گیا. آیت نمبر 155 میں بنی اسرائیل کو قصہ موسیٰ اور بنی اسرائیل سے عبرت حاصل کرنے اور نبی امی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 6 نکاتی مشن پھر اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ آپ کا 6 نکاتی مشن امر بالمعروف، دوسرا حصہ نہی عن المنکر، تیسرا تحلیل طیبات، چوتھا تحریم خبائث، پانچواں عقائد و اوہام کے بوجھ کے علاوہ چھٹا حصہ سماجی اور معاشی ظلم و استحصال کے پھندوں سے انسان کو نجات دلانا. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والوں اور مدد کرنے والوں اور ان پر نازل کردہ نور یعنی قرآن کی پیروی کرنے والوں کے لیے کامیابی کی بشارتیں دی گئی ہیں. آیت نمبر 157 میں. آیت نمبر 158 میں بنی اسرائیل کو بھی بنی اسماعیل کے امی نبی اور رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آیت نمبر 158 میں بنی اسرائیل کو بھی بنی اسماعیل کے امی نبی اور رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے. اللہ کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واشگاف اعلان کرنے کی ہدایت کی گئی کہ میں زمین اور آسمان کے بادشاہ کی طرف سے سارے انسانوں کے لیے ایک رسول ہوں. آیت نمبر 158 میں. اور پھر آیت 159 تا 171 میں چوتھا جو ذیلی اس کا حصہ ہے بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کا یہاں ذکر کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی 12 خاندانوں میں تقسیم کر دی. ہر خاندان کے لیے ایک الگ چشمہ جاری کر دیا. من و سلوہ کا نزول ہوا. بنی اسرائیل کو حتہ کہنے کا حکم دیا گیا لیکن بنی اسرائیل نے تعریف کی. اصحاب سبت کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح بنی اسرائیل کا امتحان لیا گیا. سبت کے دن مچھلیاں زیادہ آتی تھیں. بنی اسرائیل ہیلوں اور بہانوں سے کام لے کر حرام چیزوں کو اپنے لیے حلال کر لیا کرتے تھے. ان کی نافرمانیوں کے سبب انہیں بندر بنا دیا گیا. فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. آیت نمبر 166. بدقسمتی سے بنی اسرائیل میں نااہل جانشین پیدا ہوئے، دنیا میں گرفتار ہوئے. جھوٹی توقعات انہیں لے ڈوبی کہ ہماری مغفرت ہو جائے گی کیونکہ ہم حضرت یعقوب کی نسل سے ہیں. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون أرد هذا الأدنى ويقولون
سَيُغْفَرُ لَنَا. اللہ تعالیٰ نے اس غلط فہمی کا ازالہ کیا کہ نسل کی بنیاد پر مغفرت نہیں ہوگی. جو لوگ اللہ کی کتاب اور نماز کو مضبوطی سے تھامے رکھیں گے ایسے صالح افراد کے اعمال کا اجر دیا جائے گا. والذین، چنانچہ فرمایا والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین. آیات 172 سے 206 جو ہے یہ 8واں اور آخری حصہ ہے جسے کنکلوژن کہتے ہیں، اختتامیہ. آیات 172 تا 198 پر مشتمل آیات میں عہد الست کا تذکرہ کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روحوں کو پیدا کر کے ان سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے جواب دیا بلا، ہاں ہاں، کیوں نہیں. یہ عہد روز قیامت کے لیے اتمام حجت ہے. توحید کی دلیل فراہم کی گئی اور شرک کا ابطال کر دیا گیا، شرک کو کاٹ دیا گیا. توحید انسانی فطرت میں داخل ہے اور اس کے عین مطابق ہے. ایک دنیا دار مادہ پرست آدمی کا قصہ ایک خوبصورت تمثیل سے بیان کیا گیا ہے آیات 173 تا 175 میں. اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات اور اپنے احکام سے نوازا تھا، لیکن اس نے شیطان کی پیروی اختیار کی. یہ آیات الہی پر پیروی کر کے رفعت اور بلندی حاصل کر سکتا تھا، لیکن زمین سے چمٹ بیٹھا. وَلَكِنَّهُ أَحْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، خواہشات نفس کی پیروی کرنے لگا. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور کتے کی سی زندگی گزارنے لگا. فَمَثَلَهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، جو ہڈیوں اور کتیا کی تلاش میں ہر وقت زبان لٹکائے رہتا ہے، رال طبقتی رہتی ہے. آیت نمبر 176 میں یہ بات بتائی گئی. دنیا دار مادہ پرستوں کو مقصد حیات پر غور کرنے کی دعوت دی گئی ہے. بہت سے بے مقصد انسان اور جن مویشیوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں. یہ جہنم کی کھیتی ہیں. آیت 179 میں یہ بات بتا دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ کو اس کی حسین و جمیل صفات پر مشتمل ناموں سے پکارنے اور خود ساختہ ناموں سے اجتناب کا حکم دیا گیا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید کو جھٹلانے والوں کے لیے تباہی کی وعید سنائی گئی ہے. آیت نمبر 183 میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسی دیوانگی یعنی جنون کا اثر نہیں ہے، وہ تو نذیر مبین ہیں. آیت 184. قیامت کے دن کا علم صرف اللہ کو ہے، قریش مکہ کو نہیں بتایا جا سکتا. آیت نمبر 187 میں بتایا گیا. توحید اختیار کی وضاحت کی گئی کہ اختیارات کے اندر بھی توحید اختیار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہے. نفع اور نقصان کا اختیار صرف اللہ ہی کے پاس ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی نہیں ہے. توحید علم کی وضاحت کی گئی، علم کی توحید. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی غیب کا مکمل علم نہیں ہے، ورنہ وہ اپنے لیے بہت سا خیر جمع کر لیتے اور انہیں کوئی نقصان نہ پہنچتا. چنانچہ فرمایا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ. آیت نمبر 188. اختتامی آیات توحید کے دلائل پر دلائل فراہم کیے گئے. ان اختتامی آیات میں تمام لوگ آدم سے پیدا کیے گئے ہیں، ہر ایک کا جوڑا بنایا گیا ہے تاکہ وہ سکون حاصل کر سکیں. آیت 189. آیت 189.
توحید پر قائم رہنے اور شرک سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، اور غیر اللہ کی بے بسی اور لاچاری کی تصویر کھینچی گئی ہے۔ اللہ کے علاوہ لوگ جنہیں پکارتے ہیں وہ بھی اللہ کے عباد بندے ہیں، خالق نہیں ہیں، کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ غیر اللہ نہ تو ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ آیات 199 تا 206 پر مشتمل آخری 8 آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو ہدایات دی گئی ہیں۔ کیا ہدایات ہیں جی؟ دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھنے، انکار کرنے والوں کے ساتھ نرمی اختیار کرتے ہوئے امر بالمعروف کا فریضہ سر انجام دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن کی تلاوت کو خاموشی اور پوری توجہ سے سننے کا حکم دیا گیا ہے۔ صبح و شام غفلت کی زندگی سے اجتناب کرتے ہوئے دل اور زبان سے بھی اور ہلکی آواز میں ذکر کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ پہلی بات، خذ العفو سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کیجیے۔ خذ العفو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کیجیے۔ وامر بالعرف، معروف کی تلقین کیجیے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے نہ الجھیے، آیت 199۔ فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، شیطان کی اکساٹوں پر اللہ کی پناہ حاصل کیجیے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنیں۔ وَأَنصِتُوا، آیت 204، اور خاموشی اختیار کیجیے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، دل ہی دل میں خوف اور گریہ کے ساتھ صبح و شام اللہ کو یاد کیجیے۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، آیت نمبر 205، اللہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت اختیار کرنے والوں میں ہرگز شامل نہ ہونا۔ یہ 8 نصیحتیں ہیں۔ عزیز ساتھیو، سورہ الاعراف کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ قانون ہلاکت اقوام اور قانون استبدال اقوام کو سمجھ کر 6 رسولوں کی تاریخ، دعوت اور 6 اقوام کی ہلاکت سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ توحید کا اثبات، شرک کا ابطال کرتے ہوئے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا چاہیے۔ اسی کے ساتھ اختتام کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔